بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فزکس کلاس 9 کے کنسیپچول کوشچن پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 7 پراپرٹیز آف میٹر۔ ہمارے پاس پہلا کوشچن ہے، if you climb a mountain carrying a mercury barometer, would the level of the mercury column in the glass tube of the barometer increase or decrease as you climb the mountain? Explain۔ سوال کا مطلب ہے، اگر ایک مرکری بیرومیٹر کو لے کر پہاڑ پر چلے تو شیشے کی نالی میں مرکری کا ستون بڑھے گا یا کم ہوگا؟ وضاحت کریں۔ تو جواب ہے، جب آپ پہاڑ پر چلتے ہیں تو مرکری کا ستون کم ہوتا ہے۔ ایکسپلینیشن۔ مرکری بیرومیٹر فضائی دباؤ یعنی ایٹماسفیئر پریشر کو ناپتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اونچائی پر جاتے ہیں تو at sea level the air pressure is higher because there is more air above you۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر موجود ہوا کی مقدار کم ہوتی ہے۔ As you go higher up a mountain there is less air above you so the atmospheric pressure decreases، جس کی وجہ سے فضائی دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ Since the height of the mercury column in a barometer depends on the atmospheric pressure pushing down on the mercury, less pressure mean a lower column of mercury۔ چونکہ بیرومیٹر میں مرکری کا ستون فضائی دباؤ کے ذریعے اوپر اٹھتا ہے، اس لیے جیسے جیسے دباؤ کم ہوتا ہے ویسے ویسے مرکری کا ستون بھی نیچے آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 آتا ہے، walnut can be broken in the hand by squeezing two together but not one۔ Why؟ سوال کا مطلب ہے، دو اخروٹ ایک ساتھ ہاتھ میں دبا کر توڑے جا سکتے ہیں لیکن ایک اخروٹ کو نہیں توڑا جا سکتا، ایسا کیوں ہے؟ تو ایکسپلینیشن۔ جواب ہے، ایکسپلینیشن when you squeeze one walnut it presses against your soft hand and finger which absorb the pressure so the walnut does not break۔ جب ہم صرف ایک اخروٹ کو ہاتھ میں دباتے ہیں تو وہ ہاتھ کی نرمی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا کیونکہ دباؤ کا کچھ حصہ ہاتھ میں جذب ہوتا ہے۔ But when you squeeze two walnuts together they press against each other۔ This creates a hard surface on both sides so the pressure is fully applied to the shell not your hand। As the result the shells crack۔ لیکن جب ہم دو اخروٹ ایک ساتھ دباتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھلکوں سے ٹکراتے ہیں، اس سے دباؤ براہ راست ان کے چھلکوں پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 آتا ہے، why is the cutting edge of the knife made very thin؟ سوال کا مطلب ہے، چاقو کا داردار کنارہ یعنی وہ کنارہ جس پر کٹائی کی جاتی ہے وہ باریک یعنی پتلا کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو جواب ہے، the cutting edge of a knife is made very thin so that it can apply a large amount of pressure on a small area۔ چاقو کا داردار کنارہ بہت باریک اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ کم سطح پر زیادہ دباؤ ڈال سکے۔ According to the formula یعنی pressure is equal to force divide area۔ When the area is small the pressure become high even if the force is not very large۔ جب رقبہ کم ہو تو زیادہ دباؤ ہوگا۔ باریک دار کی وجہ سے چاقو بہت زیادہ دباؤ پیدا کرتا ہے۔ This high pressure allow the knife to easily cut through material like vegetable, meat or cloth۔ جس سے وہ آسانی سے کسی بھی چیز کو کاٹ سکتا ہے جیسے سبزی یا گوشت یا کپڑا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 4 آتا ہے، why are water tank constructed at the highest level in our house؟ سوال کا مطلب ہے، ہمارے گھروں میں پانی کی ٹینکیاں اونچائی پر کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تو جواب ہے، water tanks are constructed at the highest level of the house to use gravity to supply water to all taps and bathroom without using a pump۔ پانی کی ٹینکی اونچائی پر اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ پانی خود بخود نیچے کی طرف بہے اور پورے گھر میں آسانی سے پہنچ سکے۔ ایکسپلینیشن۔ When the tank is high water flow downward due to the gravity this creates water pressure that help water reach every part of the house easily۔ This way we do not need electric pump all the time and water is available even during power cuts۔ جب ٹینکی اونچائی پر ہوتی ہے تو وہ کش شکل گریوٹی کی وجہ سے پانی نیچے بہتا ہے جس سے پانی میں دباؤ
پریشر پیدا ہوتا ہے اور پانی ہر نل اور باتھ روم تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے، اس لیے پمپ کی ضرورت نہیں پڑتی اور بجلی نہ ہونے پر بھی پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 5 آتا ہے وائی ڈز اے اسمال نیڈل سنک ان واٹر ان اے بگ شپ یارڈ۔ سوال کا مطلب ہے سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن ایک بڑا بحری جہاز پانی میں تیرتا ہے، وہ کیوں؟ تو جواب ہے اے نیڈل سنک بیکاز اٹ از ہیوی فار اٹس small size and does not push much water on۔ سوئی ڈوب جاتی ہے کیونکہ وہ چھوٹی اور بھاری ہوتی ہے اور پانی کو زیادہ نہیں ہٹاتی۔ A ship floats because it is big and hollow so it is push a lot of water on۔ جہاز تیرتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا اور کھوکھلا ہوتا ہے، وہ زیادہ پانی کو ہٹاتا ہے۔ The water push back and keep the ship floating۔ جب کوئی چیز زیادہ پانی ہٹاتے ہے تو پانی اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اسے توپو کی قوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 6 آتا ہے ایکسپلین ہاؤ اینڈ وائی کیمل ہیو اڈاپٹ ٹو الاو دیم ٹو واک مور ایزیلی ان ڈیزرٹ کنڈیشن۔ سوال کا مطلب ہے کہ ان نے کیا ایسی خوبیاں حاصل کی ہیں جو اسے صحرا میں آسانی سے یعنی چلنے میں مدد دیتی ہے۔ تو جواب ہے ہاؤ اینڈ وائی کیمل واک ایزیلی ان ڈیزرٹ بیکاز نمبر 1 بگ وائڈ فیٹ یعنی چوڑے اور بڑے پاؤں تاکہ ریت میں نہ دھنسے۔ لانگ لیگز یعنی لمبے ٹانگیں جسم کو گرم زمین سے دور رکھتی ہے۔ نمبر 3 تھک سکن اینڈ فر یعنی موٹی کال اور بال دھوپ سے بچاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے ہمس ود فیٹ یعنی کوہان میں چربی جب کھانا نہ ہو تو وہ توانائی دیتی ہے۔ نمبر 5 اسٹرانگ لیگز یعنی مضبوط ٹانگیں ان کو لمبا فاصلہ طے کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو ہمارے پاس نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جسم میں خاص تبدیلیاں ہیں جو اسے گرم یعنی ریتلی والی یعنی ریت کے صحراؤں میں یعنی اسے آرام سے چلنے اور جینے میں مدد دیتی ہیں۔ کوشچن نمبر 7 آتا ہے وائی وڈ ہیو پروبیبلی ایکسپیرینس یور ایئر پوپنگ وائل ڈرائیونگ ان دا ماؤنٹین وائی ایئر پوپ۔ سوال کا مطلب ہے جب آپ پہاڑوں میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ کے کانوں میں پاپ کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو جواب ہے نمبر 1 شارٹ فارم میں نمبر 1 ماؤنٹین ایئر پریشر از ڈفرینٹ دین ایٹ سی لیول کہ پہاڑ پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے یور انر ایئر وانٹ ٹو میچ دا آؤٹ سائڈ پریشر کان کے اندر اور باہر کے دباؤ میں فرق آ جاتا ہے۔ نمبر 3 دا اسٹرچن ٹیوب اوپن ٹو بیلنس دا پریشر اسٹرچن ٹیوب کھلتی ہے تاکہ دباؤ برابر ہو۔ نمبر 4 ہے دیٹ سڈن ایڈجسٹمنٹ کاز اے پوپ فیلنگ اس عمل سے پاپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 8 آتا ہے if you fill an air tight balloon at the top of mountain would the balloon expand or contract as you descend the mountain explain۔ سوال کا مطلب ہے جب آپ ایک ایئر ٹائٹ غبارہ پہاڑ کی چوٹی پر بھریں تو جب آپ نیچے اترے گے تو غبارہ پھیلے گا یا سکڑ جائے گا۔ تو جواب ہے ایکسپلینیشن as you descend the mountain the air pressure increase because there more air above you are pressing down۔ جب آپ پہاڑ سے نیچے اترے گے تو ہوا کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ since the balloon was filled at a lower pressure on the top of the mountain کیونکہ غبارہ کم دباؤ یعنی پہاڑ کی چوٹی پر بھرا کیا تھا۔ when you bring it down to higher pressure the balloon will contract یعنی اس لیے جب آپ اسے زیادہ دباؤ نیچے کی طرف میں لے کر آئیں گے تو غبارہ سکڑ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 9 پہ آتا ہے a robot is floating in a swimming pool when the anchor is dropped over the side when the anchor is dropped will the water level in the swimming pool increase decrease or remain the same explain۔ سوال کا مطلب ہے جب ایک کشتی تیر رہی ہو سوئمنگ پول میں اور اس میں رکھا اینکر لوہے کا بھاری وزن یعنی پانی میں گرا دیا جائے تو کیا پانی کی سطح بڑھے گی، کم ہو جائے گی یا ویسے ہی رہے گی؟ وضاحت کریں۔ تو ہمارے پاس آنسر ہے ایکسپلینیشن before dropping the anchor is in the boat pushed down on the water with a force equal to the combined weight of the boat and the anchor this causes the water level to rise more۔ جب اینکر کشتی میں ہوتا ہے تب کشتی اینکر سمیت زیادہ بھاری ہوتی ہے اس لیے وہ پانی کو زیادہ دھکیلتی ہے اور پانی کی سطح زیادہ اوپر ہوتی ہے۔ After dropping the anchor sinks to the bottom now the boat is lighter and displaces less water and the anchor displaces only its own volume not its weight
جب کشتی یعنی جب اینکر پانی میں گرا دیا جاتا ہے، اینکر نیچے ڈوب جاتا ہے، اب کشتی ہلکی ہو گئی ہے، وہ پانی کو کم دھکیلتی ہے، اینکر صرف اپنی حجم کے برابر پانی کو دھکیلتا ہے، اپنے وزن کے برابر نہیں، تو نتیجہ ہمارے پاس کیا ہوا، کنکلوژن دا واٹر ول ڈیکریز، یعنی کہ پانی کی سطح کم ہو جائے گی۔ کوشچن نمبر 10 آتا ہے which material is more elastic, steel or rubber and why؟ کہ اسٹیل اور ربر میں کون سا مادہ زیادہ لچکدار ہے اور وہ کیوں ہے؟ تو ہمارے پاس جواب ہے اسٹیل از مور elastic than rubber. Why? Because elasticity mean how will a material return to its original shape after being stretched or deformed. یعنی کہ لچکدار elasticity کا مطلب ہے کہ کوئی مادہ کتنا جلدی اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے جب اس پر زور ڈالا جائے۔ Steel return to its original shape more easily after a small force is applied. اسٹیل کم قیمت ہے مگر وہ فوراً اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ Rubber stretch a lot but it does not return to its original shape as precisely as steel. یعنی کہ ربر زیادہ قیمت ہے مگر وہ پوری طرح اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آتا۔ تو کنکلوژن تھی ہمارے پاس کیا ہوا، اسٹیل از مور الاسٹک دین ربر، کے اسٹیل زیادہ لچکدار ہے ربر کے مقابلے میں۔ تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کلاس 9 کے کنسیپچول کوشچن تھے، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔